بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارا آج کا موضوع بریسٹ کینسر اور اس سے بچاؤ کے بارے میں ہے۔ کینسر ایک عام اور مہلک بیماری ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ لوگ دل کے امراض میں مبتلا ہیں اور کینسر دوسرے نمبر پر ہے۔ بریسٹ کینسر سینے کے کینسر کو کہتے ہیں، جو کہ مردوں کی نسبت خواتین میں زیادہ عام ہے۔ چھاتی کا کینسر پورے ایشیا کی نسبت پاکستان میں سب سے زیادہ ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 1 کروڑ سے زائد خواتین چھاتی کے کینسر سے متاثر ہیں۔ اس لیے ہمیں لوگوں کو اس مرض سے بچاؤ کے لیے آگاہ کرنا ہوگا تاکہ اس مرض میں مزید خواتین مبتلا نہ ہوں۔ پاکستان میں ہر 9ویں لڑکی میں 1 لڑکی چھاتی کے کینسر میں مبتلا ہے۔ اس کینسر سے جوان لڑکیاں اور ادھیڑ عمر خواتین دونوں ہی متاثر ہوتی ہیں۔ اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو پاکستان میں ہر سال تقریباً 50,000 خواتین موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں۔ اگر اس مرض کا صحیح طرح سے علاج کیا جائے تو خواتین کی اتنی بڑی تعداد جو اس مرض کی وجہ سے جاں بحق ہو جاتی ہیں، ان کو بچایا جا سکتا ہے۔ دوستو، بریسٹ کینسر کا علاج جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس کے علاج کا طریقہ صحیح طرح سے سمجھ آ سکے۔ چھاتی کا کینسر ایک ایسی بیماری ہے، کیمیو تھراپی کرانے کے بعد بھی اس کے جرمز جسم میں موجود رہتے ہیں اور اکثر اوقات ختم ہونے کے بعد یہ مرض دوبارہ حملہ آور ہوتا ہے۔ بریسٹ کینسر کے لیے آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، یہ ایک وظیفہ ہے جو آپ نے بالکل پاگلوں کی طرح کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے ہر وقت، جس وقت بھی آپ کو موقع ملے، دن میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں مرتبہ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اللہم بسمک کہف کتمیر۔ ایک مرتبہ دوبارہ سن لیجئے، اللہم بسمک کہف کتمیر۔ یہ وظیفہ آپ نے ہر وقت کرتے رہنا ہے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے، 2 چمچ اسپغول کا چھلکا، 1 چمچ آلیو آئل یعنی زیتون کا تیل اور 1 چٹکی کلونجی، ان تینوں کو دودھ کے ہمراہ صبح، دوپہر، شام تینوں وقت لینا ہے۔ کم از کم 4 سے 5 مہینے تک یہ نسخہ استعمال کرنا ہے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ناف کو ہر وقت تیل سے تر رکھنا ہے۔ کبھی بھی ایسا وقت نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ کی ناف کا حصہ خشک ہو، اس کو ہر وقت تیل سے تر رکھنا ہے۔ دوستو، شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ اگر وہ ارادہ کر لے تو مٹی کے ذرے سے بھی انسان کو شفا دے دیتا ہے۔ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے اور یہ کوشش انشاءاللہ آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اور ہمیں اس مہلک بیماری سے دور رکھے، اور ہمارے جو بہن اور بھائی اس بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ پاک اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو شفا عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔